الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے سنتوں پر عمل کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اگر کوئی بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جب بندہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت سنتوں پر عمل کی برکت سے بندے کی دنیا بھی بہتر فرما دے گا، بندے کی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اور حضور علیہ السلام کی زندگی گزارنے کے طریقے یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے حوالے سے بہترین نمونہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ بہترین طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سنت کسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے متعدد اقوال ملتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں، کہ وہ کام جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو خود کر کے دکھایا ہو وہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ وہ عمل جو حضور علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا ہو اور حضور علیہ السلام کا خاصہ نہ ہو تو وہ کرنا حضور علیہ السلام کی امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو نمبر ایک وہ کام ہے جو حضور نے خود کر کے دکھایا، اور اس کے بعد وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کا حضور نے اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نے خود کر کے دکھایا ہو وہ بھی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہو وہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر تین کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی عمل نہیں کیا، حضور نے ہمیں کرنے کا حکم بھی ارشاد نہیں فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی مجلس میں وہ عمل کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے اس سے منع نہ فرمایا ہو تو وہ کام کرنا بھی سنت کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین عمل ہو گئے، اور چوتھا حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین نے جو عمل کیا ہو اسے بھی سنت کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ تو سنت کا درجہ رکھتا ہے، سنت ہے،
خلفائے راشدین کا عمل سنت کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضور علیہ السلام کے ان خلفاء کو حضور کی ایسی تربیت اور صحبت حاصل ہے، حضور نے ایسے طریقے پر ان کا تزکیہ فرمایا ہے کہ ان ہستیوں سے، ان اشخاص سے حضور کی سنت کے خلاف کوئی فعل سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اور سنت پر جو عمل نہ کرے، ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ حضور کی سنتوں کا انکار کر دے، تو اب اس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنتوں سے منہ پھیر لیا اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میرا تعلق اس کے ساتھ ہے جو میری سنتوں سے محبت بھی کرتا ہے اور میری سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے سنتوں پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اگر ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں اس کی کیا برکتیں نصیب ہوں گی، ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے سے کیا دنیا و آخرت کا نفع حاصل ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حافظ علی سنتی، کہ جو بندہ میری سنت پر محافظت اختیار کرتا ہے، میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، سنتوں پر عمل کرنے والے شخص کو اللہ 4 انعامات عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اسے اللہ رب العزت 4 انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا رسول اللہ ارشاد فرمائیں وہ کون سے 4 انعام ہیں جو سنتوں پر عمل کرنے والے کو ملتے ہیں؟ اب یہ غور سے سماعت کیجئے گا کہ جب بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اسے کون سے 4 انعام ملتے ہیں؟ تو نمبر 1 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اسے انعام یہ ملتا ہے المحبت فی قلوب الصالحین، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت رکھ دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی محبت ہے، صوفیاء کی محبت ہے، علماء کاملین کی محبت ہے، حالانکہ ان ہستیوں کو ہم سے جدا ہوئے آج سینکڑوں سال گزر گئے، کسی کو ہم سے جدا ہوئے 100 سال گزر گیا، کسی کو 200 سال اور کسی کو اس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی اولیاء کرام، صوفیاء کرام، علماء کرام کی اگر ہمارے دلوں میں محبت اللہ نے رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کی سنت کے مطابق گزاری تھی۔ جب بندہ حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزار جاتا ہے تو اللہ پھر نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے۔ اور اولیاء کرام کیونکہ حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر گئے، اللہ نے ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اور جو بندہ ان سے بغض رکھنے والا ہو، اولیاء کرام سے نفرت کرنے والا ہو، دشمنی رکھنے والا ہو، تو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ میرے ولی کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو ایسے بندے سے میں رب اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ کہ جو اللہ کے ولیوں کا منکر ہو، اللہ کے ولیوں کی مخالفت اور دشمنی رکھنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندے سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صوفیاء سے محبت کرنی چاہیے، اور جو علماء کاملین ہیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جو علماء کرام ہیں وہ حضور علیہ السلام کے وارث ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہیں، اس لیے ہمیں علماء کرام سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور حضور نے حکم ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا، فرمایا کن عالمن، کہ اے میرے غلاموں اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو تم عالم ضرور بننا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر توفیق ہے تو عالم بنو، اگر عالم بننے کی توفیق نہیں، عالم نہیں بن سکتے، تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر آج کسی کی عمر 60 سال ہے، وہ آج سے روزانہ قرآن کی ایک آیت پڑھنا شروع کر دے، سیکھنا شروع کر دے، تو اس کا بھی طلباء میں شمار ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب علم بن جاؤ۔
بلکہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا آخری وقت ہے، تمہاری موت کا وقت قریب ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میری موت کا وقت قریب ہے تو مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جو میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اب آخری وقت ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا کہ چلو 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے نفلیں پڑھتے رہو، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنا شروع کر دو، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری وقت ہے، تم طالب علم بن جاؤ، دین حاصل کرنا شروع کر دو، کیونکہ جس بندے کو طالب علمی کی موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شہداء میں شامل فرما لیتا ہے۔ جسے طالب علمی زمانے میں موت آ جائے شہداء میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم کی برکتوں سے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم طالب علم بن جاؤ آخری وقت میں، لہٰذا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا تو عالم بن جانا، اگر عالم نہ بن پاؤ طالب علم بن جانا، اور پھر نمبر 3 پر حضور فرماتے ہیں اگر عالم نہ بن سکو طالب علم نہ بن سکو تو کم از کم علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، علماء کے قریب بیٹھا کرو، دین کی باتیں سنا کرو تاکہ تمہیں دین کی باتیں سن کر دین کا شعور پیدا ہو۔ فرمایا عالم بن جانا، طالب علم بن جانا یا علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بن جانا۔ اگر یہ تینوں کام نہ کر سکو، نہ عالم بننے کا موقع ملا، نہ طالب علم بننے کی فرصت تھی، نہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا وقت ملا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بن جانا، علماء سے محبت ضرور کرنا۔ 4 حکم فرمائے، یا عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، یا علماء سے محبت کرو۔ حضور نے فرمایا 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، 5ویں نہ بننا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے علماء کا بغض، علماء کا بغض نہ رکھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا صوفیاء سے بھی محبت کرنی چاہیے، اگر ان سے بغض رکھا تو پھر بھی ہم دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اگر علماء کا بغض رکھا تب بھی ہم فیض سے محروم رہیں گے۔ کامیابی اسی کے اندر ہے بندہ اللہ کے ولیوں کا بھی ادب کرنے والا ہو، حضور علیہ السلام کی شریعت کے علماء کا بھی ادب کرنے والا ہو۔ لہٰذا علماء کی قربت، علماء کی محبت ہونی چاہیے، علماء سے دوری جو ہے یہ اچھا عمل نہیں۔ ایک حدیث پاک یہاں عرض کرنا چاہوں گا، آپ غور سے سماعت کیجیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ جب لوگ علماء فقہاء سے دور بھاگیں گے تو امت کی حالت کیا ہوگی؟ اس وقت جب لوگ علماء کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے، فقہاء سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت امت کا عالم کیا ہوگا، حالت کیا ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب میری امت علماء اور فقہاء سے دور ہو جائے گی اللہ امت کو 3 چیزوں میں مبتلا فرما دے گا، میری امت پر 3 چیزیں مسلط کر دی جائیں گی، 3 چیزوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کہ جب لوگ علماء سے دور ہوں گے تو کون سی 3 چیزیں ہیں جن پر آپ کی امت پر مسلط کر دی جائیں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ علماء سے دور ہوں گے تو سب سے پہلی چیز جو ان پر مسلط کر دی جائے گی، جس میں مبتلا کر دیے جائیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکتیں اٹھا لے گا، رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور آج حالات ہمارے سامنے ہیں، آج کوئی بندہ بھی علماء کے قریب جانے کو تیار نہیں۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا اگر بندہ چھوٹی سی دکان بھی کھولنا چاہتا تو آ کر علماء سے مشورہ کرتا حضرت کہ اسلام میں خرید و فروخت کا طریقہ کیا ہے، کون سے طریقے سے بیچنا جائز ہے، کون سا طریقہ جائز نہیں ہے۔ ذرا سا چھوٹا کاروبار کھولنے لگتے تو علماء سے مشورہ ہوتا کہ شریعت میں یہ کام جائز بھی ہے کہ جائز نہیں ہے، اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ بندے ایسے معاملات کر رہے ہیں جو شرعاً جائز نہیں، لیکن کسی نے آج تک علماء سے مشورہ بھی نہیں کیا کہ کہیں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے مشکلات کا باعث نہ ہو جائے۔ علماء سے دوری اختیار کر لی تو آج نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے لوگوں کے پاس وسائل کم ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود خوشحالی ہوا کرتی تھی۔ آج وسائل زیادہ ہیں، 5000 کمانے والا بندہ لاکھوں کما رہا ہے، اس کثرت کے باوجود بھی آسانیاں نہیں ہیں، کثرت کے باوجود مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مال میں کثرت موجود ہے لیکن اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔
لہٰذا برکت کب آئے گی؟ جب ہم اپنی زندگی حضور کی شریعت کے مطابق گزاریں گے، اور ہمیں شریعت کون بتائیں گے؟ حضور کی شریعت کے کامل علماء بتائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق سے برکت اٹھا لے گا۔ اور دوسرا عمل فرمایا جب لوگ علماء سے دور ہوں گے اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دے گا۔ آپ غور فرمائیں آج ہم پر کیسے کیسے ظالم حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم علماء سے دور ہو گئے، ہم حضور کی شریعت سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ ہمارے اعمال جتنے برے ہوں گے اتنا ہی برا ہم پر حاکم مسلط کیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اچھا حاکم آئے، نیک اور صالح حکمران آئے، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں خود عمل کی طرف جانا ہوگا۔ جب ہم عمل کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ جو اللہ ہم پر حکمران مسلط فرمائے گا وہ بھی نیکوکار ہوا کریں گے۔ فرمایا جب لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جناب ابو ذر بڑے نیک ہوا کرتے تھے، حضور کے صحابی ہیں، تو کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا، حجاج بن یوسف کیونکہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے تو حضرت فاروق اعظم کا زمانہ دیکھا ہے، فاروق اعظم کی خلافت دیکھی ہے، اب ایسے عادل حکمران کی خلافت دیکھنے کے بعد بھی تو ظلم کر رہا ہے، تجھے تو چاہیے تھا عدل کرتا کہ تو نے حضرت فاروق اعظم کا زمانہ دیکھا ہے، ان کا عدل دیکھا ہے، پھر بھی تو اتنا ظالم بن چکا ہے، اتنا ظلم کس لیے کرتا ہے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا تم سارے ابو ذر بن جاؤ تو میں بھی عمر بن جاؤں گا، تم ابو ذر بن جاؤ تو میں بھی عمر بن جاؤں گا، لیکن تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تمہارا کردار اچھا نہیں ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ نے تم پر ظالم حکمران کو مسلط کیا ہے۔ جب ہمارا عمل اچھا نہیں ہوگا تو پھر حکمران بھی ظالم آئیں گے۔ لہذا حضور نے فرمایا جب میری امت علماء سے دور ہو جائے گی رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، جب علماء سے دور ہوں گے ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور علماء اور صوفیاء سے دور ہونے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے یخرجون من الدنیا بغیر الایمان، اندیشہ ہے کہ کہیں لوگوں کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو، کیونکہ جب وہ دینداروں سے نفرت کرتے ہوں گے، دین سے دور جائیں گے تو پھر کیسے خاتمہ دین پر ہوگا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کے قریب رہو۔ بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی، جب سنتوں پر بندہ عمل کرتا ہے تو پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ المحبت فی قلوب الصالحین، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں بندے کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ اب یہ سنت پر عمل کرنے کا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں بندے کی محبت رکھ دیتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ملے گا جب بندہ سنت پر عمل کرے گا؟ دوسرا انعام یہ ملے گا، فرمایا الہیبۃ فی قلوب الفاجرین، گناہگار اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی ہیبت اور دبدبہ رکھ دے گا۔ جو گناہگار ہوں گے وہ سنت پر عمل کرنے والے سے مرعوب رہیں گے، اس کے دبدبے میں رہیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اور میری سنتوں پر گامزن رہے گا تو اللہ تعالیٰ انعام یہ عطا فرمائے گا وسعت فی الرزق، سنت پر عمل کرنے کی برکت سے رزق میں وسعتیں عطا فرما دے گا، رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ لہٰذا آج ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت کی دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ وظیفہ دے دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو، اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائے، تم میری سنتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ، میری سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما دے گا اور تمہارے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ اور چوتھا انعام کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالثِّقَّةُ فِي الدِّينِ، سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ دین میں پختگی عطا فرمائے گا۔ بندہ دین میں پختہ ہوگا، جیسے مرضی فتنے آ جائیں، جیسا مرضی فساد پیدا ہو جائے لوگوں میں، لوگوں کے عقیدے خراب ہونے لگ جائیں، جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا کوئی فتنہ بھی اس کو دین سے دور نہیں کر پائے گا، وہ ہمیشہ دین پر گامزن رہے گا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو بندہ سنت پر عمل کرنے والا ہو، اگر کبھی ایسا وقت آ گیا کہ کسی ظالم نے گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کا دین چھوڑ دو، جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا سنت پر عمل کی برکت سے وہ جان تو قربان کر دے گا مگر حضور کا دین نہیں چھوڑے گا۔
لہٰذا حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ذہن بنایا جائے کہ بندہ کوشش کرے کہ حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اور سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ حضور نے فرمایا کہ جب فساد امت کا زمانہ ہوگا، امت میں فتنے اور فساد پیدا ہو جائیں گے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فساد امت کے وقت جو بندہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، سنت پر عمل کرتا رہے گا، میری سنت کے ساتھ چمٹا رہے گا، حضور فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، سنت پر عمل کرنے والے کو میرا رب 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا فساد امت کے وقت، اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب اسے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بڑا خوب لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہاں شہید کا مرتبہ کہ جس نے اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کر دی، اور یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو سنت پر عمل کرنے والے کو اتنا زیادہ ثواب کس لیے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب کس لیے دیا جائے گا؟ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ جب فساد امت کا وقت ہوگا، اس وقت حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل ترک کر دیا جائے گا۔ اس وقت جب فساد امت کا وقت ہوگا، جب بندہ سنت پر عمل کرے گا، سنت پر عمل کرنے والے کو گھر والے الگ تانا دیں گے، یہ تو کس کام میں لگ گیا ہے، معاشرے والے الگ تانا دیں گے، دوست احباب الگ تانے دیں گے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ تو زندگی میں ایک بار رب کی راہ میں جان قربان کرتا ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے والا ایسا لمحہ اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ بات بات پر لوگوں کے تانے سنے گا، اس کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ جان قربان کرنے کی مانند ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فساد امت کے وقت جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ شہید نے تو ایک مرتبہ اپنی جان قربان کی ہے، مگر یہ سنت پر عمل کرنے والا لوگوں کے تانے سن سن کر گویا روزانہ اپنی جانیں قربان کر رہا ہے۔ اتنا حضور کی سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے حضور کی سنت کی طرف آئیں، ثواب بھی ملے گا۔ ثواب کیوں ملے گا؟ بس اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ فقط ہے تو عمل اور ہے بھی فرض، کچھ اعمال فرائض میں سے ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ سنت ہیں، ثواب کس لیے دیا جا رہا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج جب بندہ حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، صفا اور مروہ پر دوڑیں لگاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اگر یہاں سے آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ صفا اور مروہ کی دوڑیں لگا رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں۔ کوئی بزرگ ہو اور اگر وہ چل نہ سکتا ہو تو لوگ کندھوں پر اٹھا کر بھی اسے صحیح کروا رہے ہیں، صفا اور مروہ کی دوڑیں لگا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، نہ وہاں کسی چیز کا حاصل کرنے کا ارادہ ہے، نہ وہاں سے کچھ حصول ہوگا، فقط دوڑیں لگائی جا رہی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا، اور حدیث پاک میں موجود ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کے اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کام چھوڑ دے۔ جس کام میں مقصد کوئی نہیں ہے وہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم صفا اور مروہ کی دوڑیں لگا رہے ہیں، نہ تو ہم نے وہاں سے کچھ لینا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کس لیے کر رہے ہیں تو جواب یہی آتا ہے حضرت مریم، حضرت ہاجرہ نے کیا تھا۔ حالانکہ حضرت ہاجرہ جب دوڑیں لگا رہی تھی تو مقصد تھا، پانی کو تلاش کرنا تھا۔ آج نہ تو ہم نے پانی تلاش کرنا ہے، نہ کوئی ہمارا پیچھے بچہ رو رہا ہے، پھر دوڑیں کس لیے لگائی جاتی ہیں؟ تو یہاں جواب علماء دیتے ہیں کہ رب کا حکم ہے کہ میری پیاری بندی نے یہاں پر صفا اور مروہ کی سعی کی تھی، دوڑیں لگائی تھی، مجھے اپنی بندی کا عمل پسند ہے، لہٰذا جو بندہ میری اس پیاری بندی کے عمل کی طرح یہاں دوڑیں لگائے گا، میں رب دوڑنے پر بھی اسے ثواب عطا فرما دوں گا، کیونکہ یہ عمل جو ہے میری نیک بندی نے کیا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پر سعی کرنے لگ جائیں، دوڑنے لگ جائیں، تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر حضرت ہاجرہ کے عمل کرنے پر رب نے ثواب لکھا ہے تو جو حضور کے طریقے پر زندگی گزارے گا اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، اس پر ثواب ہی ثواب ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام نے کیسے حضور علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت ابن عمر ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار تھے، سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے،
اچانک حضرت ابن عمر نے یوں اپنی گردن کو جھکایا اور گزر گئے، سواری پر سوار تھے، گردن کو جھکایا گزر گئے۔ تو آپ کا خادم جو تھا اس نے سوال پوچھا، اے ابن عمر آپ نے یہاں گردن کو کس لیے جھکایا؟ اب جواب سنیے گا حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام یہاں سے گزرے، اپنی سواری پر سوار تھے، حضور علیہ السلام نے گزرتے ہوئے یہاں اپنے سر کو جھکایا تھا، میں نے حضور کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں سر جھکایا تھا، میں نے بھی جھکا دیا ہے۔ تو اب سائل نے پوچھا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں حضور نے اپنا سر کیوں جھکایا تھا؟ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے اپنا سر اس لیے جھکایا تھا کہ یہاں ایک درخت تھا، درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی، حضور علیہ السلام نے شاخوں سے بچنے کے لیے سر کو جھکایا تھا۔ تو اب اس سائل نے کہا حضرت جب حضور گزرے تھے یہاں درخت تھا، اس کی شاخیں لٹک رہی تھی، حضور نے تو شاخوں سے بچنے کے لیے سر کو جھکایا تھا، آج نہ تو درخت ہے نہ اس کی شاخیں ہیں، پھر آپ نے سر کس لیے جھکایا ہے؟ تو ابن عمر کا جواب سنیے گا، فرماتے ہیں میں مانتا ہوں جب حضور گزرے تھے درخت تھا اور اس کی شاخیں تھی، محبوب نے اس سے بچنے کے لیے سر کو جھکایا تھا، آج درخت نہیں شاخیں نہیں، لیکن میں نے سر اس لیے جھکایا ہے کہ ہم نے درخت اور شاخوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو محبوب کی اداؤں پر عمل کرنا ہے کہ جب حضور نے اپنا سر جھکایا تھا تو ہم نے بھی اپنے سر کو جھکانا ہے۔ صحابہ کرام اس قدر حضور کی اتباع میں کامل تھے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کے حوالے سے آتا ہے، ابو داؤد کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام گزر رہے تھے ایک راستے سے، چند صحابہ بھی موجود تھے، حضور نے ایک صحابی کا گھر دیکھا اور اس گھر کی بناوٹ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس پر قبہ بنا ہوا تھا، قبہ نما گھر تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کے گھر کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو بتایا گیا رسول اللہ یہ فلاں صحابی کا گھر ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے یہ گھر پسند نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام گزرے، آپ نے قبہ نما گھر دیکھا تو حضور نے فرمایا مجھے پسند نہیں آیا، حضور گزر گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد حضور پھر سے اسی راستے پر گزرے، اب حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ گھر نظر نہیں آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ایک گھر ہوا کرتا تھا، کہاں گیا؟ صحابہ نے اس کے مالک کو بلوایا اور کہا جی یہاں تمہارا گھر تھا، گھر کہاں گیا؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ وہ گھر تھا میں نے گرا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا گھر کیوں گرایا ہے؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ یہاں سے گزرے، آپ کو گھر پسند نہیں آیا، میں نے گھر گرا دیا کہ جب محبوب کو پسند نہیں تو ہم نے ایسے گھر کا کیا کرنا ہے، کہ جب میرے محبوب کو گھر پسند نہیں آیا تو میں نے ایسے گھر کا کیا کرنا ہے۔ اس قدر صحابہ کرام حضور کی اتباع میں کامل تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزارا تو حضور علیہ السلام کی ہر سیرت کو بیان فرمایا، حضور کی صورت کے ایک ایک پہلو کو بیان فرمایا۔ تو صحابہ کرام کس قدر حضور علیہ السلام کی صورت مبارکہ کا دیدار کرتے اور کس قدر حضور کی صورت مبارکہ میں جو ہے گم ہو جایا کرتے کہ آج اگر آپ میرے ساتھ یہاں زندگی گزار لیں یا کسی کے ساتھ گزاریں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بندے کی داڑھی میں بال کتنے ہیں اور اس میں سفید بالوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حضور کی زیارت ایسے کیا کرتے تھے کہ جب بارگاہ رسالت سے اٹھ کر جاتے تو آپس میں بات کیا کرتے کہ اللہ نے حضور کی داڑھی میں جو سفید بال رکھے ہیں ان کی تعداد 18 ہے، یعنی اس قدر غور کیا کرتے تھے کہ حضور کی داڑھی میں سفید بال کتنے ہیں، 18 سے 21 تک کی تعداد آتی ہے کہ سفید بال اتنے تھے۔ اور حضور علیہ السلام اپنے سفید بالوں پر خضاب لگایا کرتے تھے، کالے رنگ کا خضاب نہیں لگاتے تھے، کوئی اور خضاب کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام خضاب لگایا کرتے۔ اب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے یہ حدیث سنی کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید تھے، حضور ان پر خضاب لگایا کرتے، تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس بندے نے بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے خضاب لگا لیا۔ ایک ہے سنت پر عمل کرنا، ایک ہے اپنے لیے خضاب لگانا کہ لوگ مجھے خوبصورت سمجھیں، میری داڑھی اچھی لگے، ایک ہے اپنے لیے خضاب لگانا، ایک ہے سنت کے لیے خضاب لگانا۔ اس بندے نے فقط حضور کی سنت کی خاطر خضاب لگایا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فقط اسی لیے فرما دی کہ وہ محبوب کی سنت کے مطابق خضاب لگا رہا تھا، اس نے سنت پر عمل کرتے ہوئے خضاب لگایا، اللہ نے اسی پر اس بندے کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے، حضرت عثمان غنی نے ایک دن فرمایا کہ آؤ میں تمہیں وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، تمہیں حضور علیہ السلام کا وضو سکھاتا ہوں۔ لوگ جمع ہوئے، حضرت عثمان غنی نے
جو آج ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، وہی وضو لوگوں کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کیسے اپنا چہرہ دھویا کرتے تھے، کیسے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے، سر کا مسح کیا کرتے، پورا وضو کا طریقہ سکھایا۔ اور وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی مسکرانے لگے، تو کسی نے پوچھا اے عثمان غنی وضو کرنے کے بعد مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں وضو کرنے کے بعد اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے حضور کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، کہ حضور مسکرایا کرتے تھے اس لیے میں مسکرایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے وضو کی برکتیں ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وضو کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، اپنے قدموں کو دھوتا ہے، اللہ وضو کی برکت سے بندے کے اعضاء کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا، حضور کی اقتداء کرنا، اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی سنت پر عمل کرنے لگ جائے تو یہ بخشش ہی بخشش ہے۔ حضور کی سنت بھی برکتوں والی ہے، حضور کی اقتداء بھی برکتوں والی ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے لکھا، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں نے ایک جرم کر دیا ہے، میں حد کو پہنچ چکا ہوں، حد جاری فرمائیں۔ حد کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے سزا عطا فرمائیں، میں نے ایک ایسا جرم کر لیا ہے کہ اب اس کے بدلے میں مجھے حد جاری فرمائیں، سزا عطا فرمائیں۔ جب وہ بار بار اصرار کرتے رہے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حد جاری فرمائیں، سزا عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ابھی بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں اذان ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مصلی امامت پر تشریف لائے، صحابہ کرام اور وہ شخص بھی حضور کی اقتداء میں موجود ہے، نماز پڑھی گئی۔ نماز کے بعد وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ مجھے حد جاری فرمائیں، حد کو پہنچ چکا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ وہ عرض کرتے جی یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے تیری خطا معاف فرما دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لے بندہ اور حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بخشش ہی بخشش رکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ یقیناً جب ہم حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے گا، آخرت بھی۔ اور جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے دنیاوی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ جب بندہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں لگ جاتا ہے تو پھر مخلوق بندے کی اتباع میں لگ جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے موجود ہے، آپ اپنے مہمان کو لے کر ایک جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ مہمان ساتھ ہے، کیوں نہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اتنے میں آپ نے آواز لگائی کہ آج میرا مہمان ساتھ ہے، میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پرندے اپنے پروں کو جھکائے ہوئے حضرت سلمان فارسی کے پاس آ گئے، 2-3 جانور بھی آپ کے پاس آ گئے۔ تو مہمان حیران رہ گیا کہ اے سلمان فارسی، لوگ تو تیر چلاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، آپ نے تو کوئی تیر نہیں چلایا، یہ پرندے یہ جانور خود آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب سے ہم نے حضور کی اتباع شروع کی ہے تب سے مخلوق نے ہماری اتباع شروع کر دی ہے۔ ہم حضور کی اتباع میں آ گئے تو مخلوق ہماری اتباع میں آ گئی۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔